بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج 19 مئی 2021 ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کل ہم نے پہلی گول میز کانفرنس پڑھا تھا اور اس میں سے شارٹ کویسچن نمبر 5 کیا تھا۔ گول میز کانفرنس پڑھی تھی اور پہلی گول میز کانفرنس پڑھی تھی۔ آج ہم دوسری گول میز کانفرنس پڑھیں گے اور کمیونل ایوارڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پیج نمبر میرے پاس ہے 42۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی الگ سے آپ کو ہوم ورک جو ہے وہ دیا جائے گا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں پوائنٹس میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے، یہ جسٹ ریڈنگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں گے جو آپ نے یاد کرنی ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی گول میز کانفرنس۔ ٹھیک ہے، پہلی گول میز کانفرنس 19 جنوری 1931 کو ختم ہو گئی۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی حکومت اور دیگر نمائندوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کانگریس کی شرکت کے بغیر کانفرنس کا انعقاد بے سود تھا۔ کس نے شرکت نہیں کی تھی؟ کانگریس نے شرکت نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جن کے لیے کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اگر وہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر مسائل کا حل کس طرح سے نکلے گا۔ ادھر 5 مارچ 1931 کو گاندھی روئن سمجھوتا طے پا گیا، جس کی روح سے کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لی۔ آپ کو یاد ہے سول نافرمانی کی تحریک کون سی تھی؟ سول نافرمانی کی تحریک یہ تھی کہ یہ شروع کی تھی گاندھی نے۔ گاندھی یہ چاہتا تھا کہ جو کانگریس ہے یا جو بھی مسلمان ہیں جن کے پاس حکومتی اختیارات ہیں وہ سارے واپس کر دیے جائیں، تعلیموں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو بھی ہمیں مراعات یا اصلاحات حکومت نے دی ہوئی ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر اس طرح کی تحریکیں شروع کی جائیں تو برطانوی حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو برطانوی حکومت کوئی اور چال چل رہی تھی، ادھر گاندھی جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر اس طرح کی تحریک شروع کی جائے گی تو برطانوی حکومت کو کمزور کر کے تو جو ہندو ہیں نا وہ اختیارات حاصل کر لیں گے، سارے اختیارات جو ہیں ہندوؤں کے پاس چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس تو پہلے بھی کوئی اختیارات نہیں تھے، اور نہ ہی مسلمان جو تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، نہ ہی مسلمان جو تھے وہ اتنی بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو یہ سول نافرمانی کی تحریک تھی، اور حکومت نے تحریک کے دوران گرفتار ہونے والے تمام رضاکاروں کو رہا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت بہت سارے مسلمان جو تھے نا وہ جیلوں میں بھی چلے گئے تھے۔ کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہو گئی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے گاندھی کو سکھوں کا بھی رہنما تسلیم کرتے ہوئے 17 نکات دے کر سکھ نمائندگی کا حق دے دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو وہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کر رہا تھا گاندھی، اب وہ سکھوں کی نمائندگی بھی کر رہا تھا۔ ان 17 نکات میں پنجاب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ یاد رہے 1924 میں لالا لاجپت رائے نے بھی ہندو مسلم مسئلے کا حل برصغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے طور پر پیش کیا۔ اچھا جی، مذہبی بنیادیں کیا تھی؟ مذہبی بنیادیں یہ تھی کہ اگر ہندو جو ہیں ان کے اپنا مذہب ہے وہ اپنی حکومت کر لیں، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے یہ اپنی حکومت قائم کر لیں، سکھوں کا اپنا مذہب ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لیں۔ 7 ستمبر 1931 کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہندو رہنماؤں نے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لیے انگریز حکومت کو اختیارات دے دیے۔ اب یہ ان کی کوئی نئی چال ہے۔ اس کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ گاندھی نے ہر قدم پر کانفرنس کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کی، اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ اب یہ ایک نئی چال ہے گاندھی کی۔ ٹھیک ہے، پہلے اکثریتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ اکثریتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اقلیتیں وہ ہوتی ہیں جو کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، چاہے مسلمان کم تعداد میں تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، اچھوت تھے، شودر تھے، کوئی بھی ذات پات تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اب اقلیتوں کو الگ سے حکومت جو ہے وہ ان کے اختیارات دے دے، جس کی گاندھی نے بڑی سخت مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ کانفرنسز کی مخالفت کر رہا ہے گاندھی۔ کانفرنس کے دوران اچھوتوں کو الگ اقلیت قرار دینے کی سفارش کی گئی، لیکن گاندھی کسی صورت بھی اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ اگر اچھوتوں کو جو صدیوں سے ہندو کو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں الگ تسلیم کر لیا جاتا تو ان کی تعداد ہندوؤں سے بڑھ جاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اچھوت وہ لوگ تھے جو ہندوؤں کے جو تھے وہ نوکر رہا کرتے تھے، یہ ان کے ہندو جو تھے ان پر ظلم بھی کرتے تھے، ان پر کام بھی کرواتے تھے، یہ سب سے نچلی ذات تسلیم کی جاتی تھی جو صرف کام کے لیے رکھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہندو بھی برصغیر میں اپنی منمانی نہ کر پاتے۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ کمیونل ایوارڈ
دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل ایک رکاوٹ بن گئے تھے۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ اگر کانفرنس میں شریک نمائندے اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے تو برطانوی حکومت ان مسائل کو خود حل پیش کرے گی۔ دوسری گول میز کانفرنس 1 دسمبر 1931 کو اقلیتوں کے مسائل کے حل کیے بغیر ختم ہوگی۔ 14 اگست 1932 کو برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ فرقہ وارانہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا الگ فرقہ ہے، ہندوؤں کا الگ فرقہ ہے، اچھوتوں کا الگ فرقہ ہے، سکھوں کا الگ فرقہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک کمیونل ایوارڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ کمیونل ایوارڈ میں جداگانہ انتخابات برقرار رکھا گیا، مطلب الگ الگ انتخابات کر سکتے ہیں لوگ۔ جن صوبے میں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں انہیں زیادہ نمائندگی دی گئی۔ اس طرح پنجاب میں سکھوں کو آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی، صوبہ سرحد اور سندھ میں ہندوؤں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی، بنگال اور آسام میں آباد یورپین باشندوں کو بھی ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں مل گئی۔ مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے کمیونل ایوارڈ کی پرزور مخالفت کی۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ اسی دوران ہندو لیڈروں نے اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر پر دباؤ ڈال کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور نہ کرے۔ یہ ڈاکٹر امبیڈکرپونا جو تھا نا، یہ ان کا اچھوتوں کا سربراہ تھا، جیسے کہ ہندوؤں کا سربراہ جو لیڈر جو تھا وہ گاندھی تھا اور مسلمانوں کا لیڈر جو تھا وہ قائد اعظم تھا۔ اسی طرح اچھوتوں کا رہنما تھا ڈاکٹر امبیڈکرپونا کے مقام پر گاندھی سے ملا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر امبیڈکرپونا کے مقام پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے اور ڈاکٹر کا نام ہے امبید۔ اس موقع پر ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان ایک سمجھوتہ طے پایا جو تاریخ میں پونا پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سمجھوتے کی روح سے یہ طے پایا کہ ہندو اور اچھوت ایک الگ قوم تصور ہوں گے اور ہندو انہیں اپنی نشستوں میں سے کچھ نشستیں دیں گے۔ پونا پیکٹ سے ہندوؤں کو بے حد فائدہ پہنچا اور اچھوتوں کے ہندوؤں میں ضم ہونے سے، مطلب مکس ہو جانے سے، ان کی تعداد اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور اچھوت ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن گئے۔ تو جی آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ یہاں پر میں نے آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ رائٹ کیا ہوا ہے، جیسے آپ ہوم ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 19 مئی 2021 تاریخ کا کام ہے ہمارا بدھ۔ پونا پیکٹ کیا تھا؟ اچھوتوں کے رہنما ڈاکٹر امبیڈکرپونا اور گاندھی کے درمیان ایک سمجھوتہ طے پایا جسے پونا پیکٹ کہتے ہیں۔ اس سمجھوتے کی روح سے ہندو اور اچھوت ایک ہی قوم تصور ہوں گے، اس کا فائدہ صرف اور صرف ہندوؤں کو تھا۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس میں سے یاد کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جسٹ ریڈنگ ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ کمیونل ایوارڈ کیا تھا، دوسری گول میز کانفرنس میں کیا ہوا تھا، پہلی گول میز کانفرنس میں کیا ہوا تھا، یہ ان کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔